روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ کارل مارکس کہتا ہے، اگر کسی شخص کی کھال بیل کی ہو تبھی وہ ضرور غریب انسانوں کے مصائب سے بے پرواہ ہو سکتا ہے اور اپنی ہی کھال کی فکر میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن میرے جیسے حساس انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ میں انسانیت کی چیخ سنتا اور خاموش بیٹھا رہتا۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کو لاحق سب سے بڑی بیماری غربت ہی ہے۔ اس بیماری نے جیتے جاگتے کروڑوں انسانوں کو زندہ درگور کر رکھا ہے۔ مساوات کے بغیر انسانی سماج کی نجات ناممکن ہے۔ وہ سماجی نظام جو بنی نوع انسان کو 2 بار عالمگیر جنگ کی بھٹی میں جھونک چکا ہے، وہ نظام جو نسل انسانی کے گورکنوں ہٹلر، میسولینی، جنرل ضیاء جیسی شخصیتوں کو نہ صرف برداشت کر سکتا ہے بلکہ تعظیم اور تکریم کے قابل بھی سمجھتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو قیامت برپا ہے وہ اس نظام کے گھناؤنے چہرے کا عکس ہے۔ کیا وہ سماج جس میں ایک طرف دولت کا اتنا انبار ہو جو کبھی نہ سنا جائے نہ دیکھا جائے، اور دوسری طرف آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بھوک میں روٹی کے لیے تڑپ اور ترس کر مر جاتا ہو، اور رزق پیدا کرنے والا کسان فاقوں مرتا اور دولت پیدا کرنے والا مزدور بھوک و افلاس کا شکار ہو؟ کیا ایسا سماج اپنی بقا کے لیے کوئی دعویٰ پیش کر سکتا ہے؟ اس سماج میں وہ طبقہ جو مفلس ہے وہ اور بھی مفلس ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف سماج کا ایک حصہ عیش و عشرت کے سمندر میں غرق ہے تو دوسری طرف غربت، بے روزگاری اور فاقہ کشی موت کا پیغام بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مصائب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج یہ وہی تصویر ہے جو گوئٹے کے فاوسٹ میں چانسلر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کرتے ہوئے شکایت کرتا ہے کہ ہر طرف دکھ ہی دکھ ہے، مصائب ہیں، ایک برائی جاتی ہے تو دوسری برائی آ جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب چرچل نے یہ اعلان کیا کہ اسے انگریزوں کا خون پسینہ اور آنسو درکار ہیں، تو اس کے اس اعلان کی مزاحمت نہیں ہوئی بلکہ اسے دل و جان سے قبول کیا گیا، کیونکہ اس نے ان انگریزوں کے دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی قربانی کو پیش کیا تھا۔ مگر انگریزوں، جرمنوں اور روسیوں کا رد عمل بھی بالکل ایسا ہی تھا جیسا انگریزوں کا تھا۔ لوگوں پر بم گرائے جا رہے تھے۔ بل گرانٹ کے مطابق جب عوام مشکلات کا شکار ہوں تو ان کے حوصلے اور جذبات میں اور ان کی جد و جہد میں کبھی بھی شگاف نہیں پڑتا ہے، اور ان کے حوصلے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خوفناک بمباری دشمن کے حوصلے ختم کر دیتی ہے اور جنگ کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے،
یہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ نجات کا رستہ آگے جانے، ترقی کرنے اور نئے معاشرے کی تخلیق میں ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں عدم مساوات، طبقاتی جنگ اور استحصال نہ ہو۔ جمہوریت ہو جہاں ہر شخص کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام مل رہا ہو۔ جو ایسا معاشرہ جو مہنگائی سے پاک ہو، کرپشن، لوٹ مار اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو۔ ایرک فرام جو عظیم فلسفی ہے کہتا ہے، میری یہ تجویز ہے کہ سماج اور انسانی کردار کی تبدیلی کے لیے یہ شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ نمبر 1، ہم تکلیف میں ہیں تو ہمیں اس سے آگاہ اور واقف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنی بیماری، برائی کی اصل وجوہات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ 3، اس بیماری پر قابو پانے کا کوئی نہ کوئی رستہ ہونا چاہیے۔ 4، اس سے نجات کے لیے ہمیں زندگی کے قواعد کو قبول کرنا ہوگا اور تبدیلی کے لیے موجودہ طرز زندگی کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ 4 نکات، 4 عظیم سچائیاں ہیں جو بدھا کی تعلیم سے اخذ کی گئی ہیں، اور یہی اصول کارل مارکس اور فرائڈ نے بھی قائم کیے جب انہوں نے انسانی نجات کا نظریہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ تمہیں آزاد کرتا ہے، اور سچ یہ کہ ہماری نجات کا واحد رستہ یہی نکات ہیں۔ یہ نظام غلیظ، بےہودہ جو ہمارے ملک میں جاری ہے، اس نظام کو دفن کیے بغیر کروڑوں انسانوں کی نجات ناممکن ہے۔ آئیں اس فرسودہ، بےہودہ، دیمک زدہ اور ڈراکولا جو ہم جیسے انسانوں، کروڑوں انسانوں کا خون چوس رہا ہے جو نظام، آئیں اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں اور غرق کر دیں۔ خدا حافظ۔